ہاں جی، اور آپ کے دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں جی. آپ کے یہ تل بھی ہے چہرے پہ یا گردن پہ؟ جی اچھا جی اچھا. اور قد آپ کا لمبا ہے؟ جی بہت. 6 فٹ کے برابر ہوگا؟ جی 6'1" I think. 6'1"؟ 6'1", yeah. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. لیکن آپ جو ہے نا اکثر یہ آپ کے اندر جو ہے نا جیسے ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے. جی جی یہ آج سے بالکل. 3 سال پہلے ہوگی؟ جی ایسے 3 یا 4 سال. جی ایسے جسے ہم یہ اٹیک، پینک اٹیک سی کیفیت، جیسے ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جاتی ہے. ہاں جی پینک اٹیک ہوتے تھے مجھے. ہاں، بالکل. اچانک آپ کو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور پسینہ آنے لگ جاتا ہے اور جی بیزاری آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور بالکل. شادی شدہ ہیں آپ؟ ہاں جی شادی شدہ. اچھا اچھا. اور میرٹل لائف میں کچھ ایسی کیفیات ہیں آپ کے ساتھ جو میرٹل لائف میں آپ کو پرابلم رہتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور جی دن آپ کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے اتوار، اچھا علم الاعداد کی روشنی سے، اور عدد تاریخ آپ کی جو لکی جو ڈیٹ ہے وہ 1 بنتا ہے، اچھا. ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آپ کا چہرہ بھی جو ہے نا یہ شارپ فیچر نہیں ہے، راؤنڈ ہے، ہاں جی نہ بہت زیادہ راؤنڈ ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے. ہاں، لیکن آپ اتنی یعنی صحیح قد و قامت والے ہیں، لیکن یہ ذہنی دباؤ جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان قوی الجثہ ہو، یعنی قد و قامت سے بڑا مضبوط ہو، لیکن یہ آپ کو پیدائشی مسئلہ ہے اور آپ اچھا. کے خاندان میں بھی بہت ساری پرابلمز ہیں، ہوں. بہت سارے جو معاملات جو ہیں آپ کے خراب ہیں. یہ زیادہ تر موروثی اثرات ہیں ذہنی. اچھا یہ پینک اٹیک کی کیفیت آپ کو 3 سال پہلے ہوئی تھی اور آگے بھی ہو سکتی. اس کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ پڑھ کے روزانہ پانی پہ پیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا. ہاں جی ہاں ہاں جی. جی اور جی ٹھیک ہے. کچھ اور جاننا چاہیں گے بی صاحب؟ نہیں بس ٹھیک ہے. بس اتنا تھینک یو ہی ویری مچ. جاننا تھا. چلے ٹھیک ہے، ہم حسن رضا صاحب نے آپ کو بتا دیا، اور اگر کچھ جاننا ہے تو کسٹمر سروس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی، بعض باتیں ہوتی ہیں وہ آن ایئر بتانا مناسب نہیں ہوتی، اجازت بھی نہیں ہوتی، اور اللہ آپ کو رحمت کرے، انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے. جی بی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ چلے گئے، اور ہم بات کر رہے تھے رشتوں کی بندش، فہم و ادراک کے بارے میں، جی جی روحانیت کے بارے میں. اور ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے، اور اسٹرالوجر جو ہے نا ان کی تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے، وہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے بتا سکتے ہیں کہ ان کا قد و قامت کتنا ہے اور ان کے فیچرز کیا ہیں، راؤنڈ ہیں نہیں ہیں، شارپ فیچر ہیں، جو بھی جی. واٹ ایور. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپیٹنٹ جو انسان صحیح اپنے علم کی کیفیت میں ہوتا ہے، یہ روحانی ادراک کی بات ہوتی ہے. صحیح. روحانی طور پر بعض اوقات ادراک میں انسان کے غلط بھی بات آ جاتی ہے، لیکن جو صحیح روحانی کیفیت رکھتے ہیں، ابھی میں ادراک کی بات کر رہا تھا، یہ عام لوگوں کو بھی سچے خواب آتے ہیں. عام انسان کے ساتھ بھی بہت ساری بزرگوں کی کیفیات ہوتی ہیں، بڑی لہریں ہوتی ہیں، وہ عبادت میں رہتے ہیں. بہت ساری خواتین میرے پاس آتی ہیں، وہ بہت، میں کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ عبادت میں رہتی ہیں، ان کو اچھی باتیں آتی ہیں. اور بہت زیادہ مرد حضرات وہ اپنے اصل میں پیورلی کاروباری ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسی روحانی قوتیں ہوتی ہیں کہ ان کو خواب کی حالت میں پیشگی اطلاع مل جاتی ہے. یہ بزرگوں، خاندانی بزرگ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ، اور بعض لوگ بالکل عبادت بھی نہیں کرتے، لیکن چونکہ سچے اور کھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں وہ ناپ تول کا حساب رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ لہریں وابستہ ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ خدائی لہریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ نے جو اس فضا میں بہت ساری روحانی قوتیں پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ قوتیں جو ہیں ویبز کی صورت میں جب انسان کے ذہنوں پر اثر کرتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور نفرت پیدا ہوتی ہے. جو بری قوتیں ہوتی ہیں، جو منفی قوتیں ہوتی ہیں، منفی لہریں ہوتی ہیں، وہ انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ فساد، جھگڑا پیدا ہوتا ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ منفی جو آج کا موجودہ مسئلہ ہے، میں نے اپنے اس پروگرام میں کئی دفعہ والدین اور بچوں کے مابین جو نفرت پائی جاتی ہے، دوری پائی جاتی ہے، اکیلا پن پایا جاتا ہے، تنہائی پائی جاتی ہے، یہاں پر خواتین میں بہت زیادہ تنہائی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے آپس میں میاں کے ساتھ ایک دوری ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. جی صحیح. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے. ایس سے شروع ہوتا ہے. میرا نام بھی ایس سے ہی شروع ہوتا ہے. اور میں لیسٹر سے بات کر رہی ہوں. لیسٹر سے؟ جی ٹھیک ہے. کیا جاننا چاہ رہی ہیں اور ڈیٹ آف برتھ دے دیں پہلے؟ میری ڈیٹ آف برتھ 15 جون 1966 ہے. 15 جون 1966. یا ٹھیک ہے. اور جاننا کیا چاہ رہی ہیں؟ میرے ہسبینڈ میرے ہسبینڈ بہت پریشان رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے جاننا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بتا دیں اپنا پلیس آف برتھ بتائیں گے آپ؟ میں تو قطر میں پیدا ہوئی تھی، دوحہ قطر میں. اور اپنے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ 1966. 66. 15 جون 15 جون 1966. جی جی 1966. اور آپ کے ہسبینڈ کی ڈیٹیل بھی دے دیں، ان کا نام اور ڈیٹ آف میرے برتھ. ہسبینڈ کا نام اے سے شروع ہوتا ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 31 1/61 ہے. 31 1 31 1961. جی جی حسن رضا صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اچھا ذہن دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ آپ نروس بھی رہتی ہیں. جی بہت زیادہ ڈبل مائنڈ آپ رہتی ہیں. جی آپ کے اندر کنسنٹریشن، لیول آف کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت کم ہے، جی اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر سوچوں کا ایک انبار لگا رہتا ہے. جی جی خیالات ایک طوفان کی طرح چلتے ہیں، بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، اور منفی بھی مثبت بھی، اور جس میں زیادہ تر آپ اپنے معاملات میں کے بارے منفی سوچتی ہیں، جی اور بہت شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہیں آپ. یعنی ایک دم آپ کو ہے نا غصہ آ جاتا ہے. اس سے ذرا آپ گریز کیا کریں. باقی اس وقت جو آپ کے معاملات ہیں جی یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے فائنینشلی اپسیٹگی ہے. جی اور دوسرے جو آپ کے میاں ہیں یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں، اچھے ہیں، دوسروں کے کام پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جی اور اپنے معاملات میں یہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. جی ان کے مزاج میں جو ہے نا، یہ ان کی جو آپ نے ڈیٹ آف برتھ دی ہے جی اس کے حساب سے ان کے اندر جو ہے نا مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے. جی ایسا ہے نا؟ جی ہاں ہاں جی. اور کاروبار کے لحاظ سے آپ کو میں سورہ پاک دیتا ہوں، قرآن پاک کی. سب سے پہلے جی کاروبار کی بہتری کے لیے سورہ فیل ہے، اچھا قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری علم تر کیف، اچھا یہ سورہ فیل. اس کو آپ نے 21 مرتبہ جی صبح بعد از نماز فجر پڑھنا ہے، اچھا اور اس سورہ پاک کے وسیلہ جمیلہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. چلو جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رات کو 2 نفل نماز ادا کرنے ہیں، جی اور 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو اسم ہے جی وہ بھی رزق کے لیے ہے، یا مغیثو جی یا باسطو، اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک اور ان کو پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ کو مناسب ٹائم لگے دعا کرنی ہے. مناسب ٹائم لگے تو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جی اور 286. جی وہ بات یہ ہے کہ جو رات کو پڑھ کے سونے کا کام ہے نا، وہ میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں نائٹ شفٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، یہ نہ کریں. جی اور باقی آپ جو ہیں یہ عمل کر لیں. اور ایک آپ بلیک رنگ کا کپڑا لیں، اچھا 7 یارڈ، جی ٹھیک ہے. جی وہ آپ پھر ہے نا سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے صبح چیریٹی میں دے دیں، اچھا ٹھیک ہے. جی اور چیریٹی میں دیں، اور 7 ہفتوں تک یہ عمل دہرائیں. اچھا ہاں، اور نیکسٹ ویک مجھے پھر بتائیے گا. جی اور کاروباری مسائل جو ہے نا، اس وقت قرض کی کیفیت بھی ہوگی آپ کے ساتھ. سب کچھ ہے، مطلب میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے. ہاں بہت زیادہ نا. اور میرے ہسبینڈ بھی بہت پریشان رہتے ہیں ہر وقت. ہاں جی بالکل. اور ہمارے گھر میں کوئی سکون نہیں ہے اتنا زیادہ، بہت پریشانی ہے. بے چینی سی ہے گھر میں نا، ایک بے سکونی کا عالم ہے. جی اور آپ ماشاءاللہ اچھا ذہن ہے آپ کا، میاں بھی اچھی کیفیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آن ایئر مناسب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جی اور آپ پر سٹریس بھی رہتا ہے بہت زیادہ. جی وہ یہی پریشانیوں کی وجہ سے ہی ہاں، ہے. پریشانیوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ نروس اور دباؤ میں رہتی ہیں. پروگرام کا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں نے آپ کا ڈیٹا لکھ لیا ہے،
جی اور نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو مزید معلومات فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ جی ایس جی، اگر آپ نے مزید کچھ جاننا ہے تو آپ کسٹمر سروس پہ رابطہ کر کے بھی وہاں سے تمام انفارمیشن لے سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں تمام ناظرین سے تو اجازت چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے حسن رضا صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اتنا ماشاء